بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ علم الصیغہ سبق نمبر 39 آپ کے سامنے شروع ہے، اور افادہ نمبر 4، باب چہارم، افادہ نمبر 4 یہ ہے کہ لم یکن، این یکن، یہ جو فعل ناقص ہے اس کو ہم لم یکن بھی پڑھتے ہیں، اصل میں یکونو تھا، بلکہ یکونو تھا، پھر یکونو ہوا، اور لم جازمہ اس کے اوپر داخل ہوا تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے لم یکن ہو گیا، این یکن ہو گیا، ان شرطیہ جزم دیر ہے۔ اب ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہم نون کو بھی گرا دیتے ہیں اور لم یکو پڑھ دیتے ہیں، این یکو، ان تکو، ان اکو، ان نکو، تو نون بھی گرا دیتے ہیں۔ اب یہ جو نون گراتے ہیں تو کہتے ہیں، عام صرفی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ گرانا شاذ ہے، یعنی اس کے لیے کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، گرا دیتے ہیں شاذ۔ اور اگر اس کے ساتھ ہو ضمیر آخر میں لگ جاتی ہے، ہو، تو اس کو ہم نون کو واپس لے آتے ہیں، لم یکن ہو، لم یکن ہو، اس طرح پڑھ لیتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو گرانا ہے نون کا اس کے آخر سے، تو کہتے ہیں خلاف قیاس۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے استاذ محترم نے یہاں پر قاعدہ بیان کر دیا ہے جس کی وجہ سے اس کو شاذ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ نون جو فعل ناقص کے آخر میں ہو تو اس پر جوازم داخل کرنے سے اسے حذف کرنا جائز ہے، یعنی جوازم داخل کر کے اس نون کو حذف کرنا کیا ہے، جائز ہے۔ اب یہاں پر بات پیدا ہوتی ہے، اب دیکھیں یہ ہر وہ نون جو کس کے آخر میں ہو، فعل ناقص، اب دیکھیں یہ یکونو جو ہے فعل ناقص ہے، تو یہ قاعدہ صرف فعل ناقص کے ساتھ گویا خاص کر دیا انہوں نے۔ اب جب فعل ناقص کے ساتھ ہی قاعدہ خاص کیا تو یہاں ایک سوال پیدا ہوا، اشکال آیا، یہ عجیب سا قاعدہ ہے کہ صرف دنیا میں ایک ہی فعل کے ساتھ خاص ہو گیا ہے۔ تو اب اس کا جواب مصنف رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں کہ قاعدہ قاعدہ ہوتا ہے، چاہے دنیا میں اس کی ایک خاص نگری، ایک خاص مثال ہی کیوں نہ ہو، تو وہ ایک مثال پر بھی جب قاعدہ فٹ ہو گیا تو بس وہ قاعدہ فٹ ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے یہ صرف یکو پر ہی نہیں ہے، یکن، تکن، تکن، اکن، نکن، ان سب پر یہ فٹ ہو سکتا ہے۔ تو اگر صرف ایک فعل کے ساتھ ہی خاص ہے اور اس میں پایا جا رہا ہے تو قاعدہ بس پایا گیا۔ اب قاعدے کے لیے یہ بات کہاں سے ضروری ہے کہ اس قاعدے کو آپ نے دنیا کے بہت سارے کلمات پر، بہت سارے افعال پر فٹ کرنا ہی کرنا ہے۔ یہ قاعدے کے قاعدے ہونے کے لیے کون سی شرط ہے، کس نے لگائی ہے یہ شرط؟ چنانچہ انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ یہاں پر بڑی زبردست بات فرما دی کہ اگرچہ قاعدہ صرف اسی ایک فرد میں منحصر ہے، کس میں، یکونو فعل ناقص، یکونو، تکونو، اکن، نکنو، لیکن کلیت کے لیے فرد واحد میں انحصار مضر نہیں ہے، یعنی قاعدہ کے اندر جو کلیت کا، عمومیت کا مادہ پایا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ کوئی مضر نہیں ہے، بس وہ اپنی نگری کے اندر ان 4-5 صیغوں کے اندر اگر فٹ ہوتا ہے تو باقی افعال میں اگر نہیں بھی ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مضر اور نقصان نہیں ہے، ان میں تو فٹ ہو رہا ہے، ان میں تو اس کی کلیت پائی جا رہی ہے، قاعدے کی عمومیت پائی جا رہی ہے۔ بلکہ کہتے ہیں نقصان دہ چیز تو یہ ہوتی ہے کہ بعض حکم میں، بلکہ حکم میں بعض جزیات کا تخلف یہ مضر ہے۔ تخلف کیا مطلب ہے؟ یعنی اگر مصنف نے یوں کہا ہوتا کہ جس فعل کے آخر میں نون ہو تو اب یہ قاعدہ صرف برا مثال دیتے یکونو، تکونو کی، فعل ناقص کی، اور پھر کہتے جی او ہو باقیوں میں تو فٹ نہیں ہو رہا، تو یہ بڑے نقصان کی بات ہوتی۔ ظاہر بات ہے عمومی جب آپ نے فعل کوئی بولیں گے تو پھر تو اس میں بہت سارے افعال آنے چاہیے، تو پھر ایک اعتراض اشکال کیے جا سکتے ہیں، لیکن عمومی فعل بولا ہی نہیں ہے، خصوصی فعل بولا ہے یعنی فعل ناقص، تو اشکال ہی نہیں آئے گا۔ حکم میں بعض جزیات کا تخلف جو مضر ہوتا ہے وہ یہاں پایا ہی نہیں جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس کی نظیر دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کی نظیر بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ قاعدہ ہو اور صرف ایک آدھ حرف کے اندر ہی وہ فٹ ہوتا ہو، تو اس طرح کی مثالیں صرف یہی نہیں ہیں، اور بھی کئی مثالیں ہیں۔ چنانچہ ان میں سے ایک مثال دیتے ہیں، یا اللہ۔ اب کہتے ہیں یا اللہ کا لفظ آپ جب بولتے ہیں تو یہ اللہ کا جو لفظ ہے یہ اصل میں الہن تھا، اس کے اصل کے بارے میں تو 2-3 قول ہیں۔
باقی 2 قول جو ہیں آپ علم الصیغہ فارسی والا جو ہے اس کے حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں۔ جو مشہور قول ایک الہٌ تھا، تو حمزہ اس کا گر گیا اور پھر اس پر الف لام آ گیا، تو لاہن کے اوپر تو، اور لام کو لام میں ادغام کیا تو اللہ بنا دیا اس کو، ٹھیک ہو گیا۔ اب الف لام جب آ گیا تو یہ الف لام تو تعریف کا تھا جو الہن کے اوپر آیا تھا، الہن میں حمزہ گرانے کے بعد، تو اب یہ الف لام تعریف کا جو ہوتا ہے وہ گرنا چاہیے، وہ تو وصل ہوتا ہے، قطعی نہیں ہوتا۔ قطعی کی 9 کے لگ بھگ جو قسمیں ہیں ان میں تو یہ الف لام تعریفی نہیں آتا، تو اب یا جب اس کے اوپر داخل کریں گے تو یلا پڑھنا چاہیے، نہ کہ یا اللہ، تو پھر یہ کیوں نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ تو اب عام حضرات تو اس کو یہی کہیں گے نا کہ یہ مطلب شاذ ہے یا جو بھی ہے، تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر بھی ایک قاعدہ ہے باقاعدہ، اور وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہر وہ الف لام جو اسماء الہی میں سے کسی اسم میں حمزہ محذوفہ کا قائم مقام ان کو بنا دیا جائے، تو حرف ندا کے داخلے کے وقت یہ جو الف لام کا جو الف تھا، حمزہ تھا، یہ اگرچہ وصلی ہوتا ہے لیکن یہ قطعی ہو جاتا ہے۔ قطعی کا مطلب قطعی کے حکم میں ہو جاتا ہے، قطعی تو نہیں ہو جاتا، قطعی کے حکم میں ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ نہیں کرتا پھر، ٹھیک ہے۔ اب لہٰذا یا اللہ ہی پڑھیں گے یا اللہ نہیں پڑھیں گے، تو یہ حمزہ وصلی جب اسماء الہی میں سے، یعنی اسماء الہی میں سے سب سے بلند نام اس میں جلالہ اعظم، وہ تو اس میں کون سا ہے؟ لفظ اللہ ہے، تو جب الہن سے اس اوپر الف لام داخل کیا، الہ کا اپنا حمزہ گرا کر، تو پھر ادغام کر کے اللہ ہم نے کہہ دیا، تو یہ الف لام کے اندر جو حمزہ وصلی تھا وہ گویا اس میں الہی کے اوپر، لفظ اللہ کے اوپر آ کر وہ قطعی کے حکم میں ہو گیا، اور اب ہم اس کو گرائیں گے نہیں، ما قبل درجہ کلام کے اعتبار سے کوئی اور اس کے اوپر داخل کر کے یا اللہ پڑھیں گے یا اللہ نہیں پڑھیں گے۔ اچھا جی، اب دیکھیں یہ بھی صرف قاعدہ جو بیان کیا ہے یہ بھی صرف کس میں پایا جاتا ہے؟ لفظ اللہ کا قاعدہ خاص۔ اب جیسے یہاں کسی نے اشکال نہیں کیا کہ قاعدہ کا عجیب سا قاعدہ ہے کہ صرف ایک کلمہ میں پایا جاتا ہے، تو ایسے ہی یہاں پر لم یکن، یکن کے اندر بھی، فعل ناقص کے اندر بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ عجیب قاعدہ ہے، صرف ایک میں پایا جاتا ہے۔ تو یہ مصنف نے اپنی بات کو بڑے اچھے انداز سے ثابت کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔